بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موقع اس میں ہمیں اپنے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ جب ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوں یا کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں پہ بھی ہم اپنے لیے دعا مانگیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلے خامن جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں کیا کہوں، یعنی کیا دعا مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو اللہم اغفر لی ولہ، کہ اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما اور مجھے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یعنی ایسے موقع پہ اپنے لیے پہلے مغفرت کی دعا اور مرنے والے کے لیے بعد میں دعا۔ تو ہم ایسے موقع پہ اس کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو اپنے لیے بھی دعا مانگی جائے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس موقع پہ مرنے والے کے لیے خیر کے کلمات کہو، اچھے کلمات کہو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو کہ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور جو ان دعائیہ جملوں پہ آمین کہتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کر میت کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے لیے اچھے کلمات کہنے چاہیے، کوئی نامناسب جملہ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اپنے لیے دعا پہلے ہے، جیسے جنازے کی دعا میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندہ کے لیے پہلے دعا ہے اور مرنے والے کے لیے بعد میں دعا ہے۔ تو غرض یہ بھی اپنے لیے دعا کا ایک موقع ہے، اور ایسا موقع ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق فرشتے دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ لہٰذا جنازے یا تعزیت کے موقع پہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے اور مرنے والے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔